استنبول سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر بحیرہ مرمر کے اندر پرنسس آئی لینڈ میں جو سب سے بڑا جزیرہ ہے بیوکدا، جس کا مطلب ہی سب سے بڑا جزیرہ ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوں. اور یہاں پر لیون ٹروٹسکی جو سوویت یونین کے بانیوں میں سے تھا، لینن کا دست راز، اس نے 1929 سے 1933 تک یہاں ایگزائل میں وقت گزارا، اور اس کا گھر اب بالکل ایک کھنڈرات میں بدل چکا ہے. اور یہیں پر اس نے ٹروٹسکی نے اپنی مشہور زمانہ 2 کتابیں، اس میں ایک کتاب اس کی بایوگرافی ہے مائی لائف، اور دوسری ہسٹری آف رشین ریولوشن لکھی. اور ٹروٹسکی کا یہ گھر یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہیں، اور یہ جزیرہ اس نے اس لیے چنا تھا ایگزائل کے لیے. میکسیکو جانے سے پہلے وہ اسی جزیرے میں اسی گھر میں رہا جہاں پر میں اب جا رہا ہوں، جو ٹروٹسکی کا ایگزائل کا گھر تھا. اور اس گھر کے بارے میں بڑے لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو میوزیم بنایا جائے. دنیا بھر کے مارکسسٹ جو ٹروٹسکی ہیں ان کی بھی یہ خواہش تھی، لیکن اتنا قیمتی گھر اور ایسا میوزیم، چونکہ یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر جزیرے کی سیاحت کرنا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عرب دنیا سے آتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ٹروٹسکی نے 1929 سے، سیواسٹوپول اس کو کہتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ٹروٹسکی نے 1929 سے 1933 تک ایگزائل میں قیام کیا. یہ بالکل سمندر کنارے ہے. ٹروٹسکی کا یہ وہ گھر ہے جہاں پر اس نے جلا وطنی گزاری جب اسٹالن سے اس کا اختلاف ہوا اور وہ اپنی جان بچا کر ترکی آ گئے. اور یہیں پر ٹروٹسکی نے اپنی مشہور زمانہ کتابیں مائی لائف جو اس کی آٹو بایوگرافی ہے اور ہسٹری آف دا رشین ریولوشن لکھی. اور اب ہسٹری آف دا رشین ریولوشن اردو میں بھی چھپ کے آئے گی. پاکستان میں جو 2 معروف ٹروٹسکائٹ ہیں ان میں ہمارے دوست لال خان اور جناب فاروق طارق ہیں، اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جانے جانے والے ایک ٹروٹسکائٹ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن لندن میں رہتے ہیں، طارق علی ہیں. یہ ٹروٹسکی کا وہ گھر ہے اجڑا ہوا جو پرنسس آئی لینڈ میں بحیرہ مرمر کے کنارے پر ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ ٹروٹسکی صبح 4 بجے اٹھ جاتا تھا پڑھنے لکھنے کے لیے، اور پھر مچھلی کا شکار کرتا تھا. اور وہ جو مچھلی شکار کرتا تھا اس کا نام بھی اس نے ریڈ فش رکھ دیا. اور وہ چونکہ سرخ رنگ کی مچھلی ہے اور اس مچھلی کو کافی شوق سے یہاں کھاتے ہیں، اور یہ بڑی مہنگی مچھلی ہے. ویسے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ٹروٹسکی نے 1929 سے 1933 تک قیام کیا. یہ بالکل کھنڈرات ہے اور یہ ڈیڈ اینڈ ہے، چونکہ اس کو خطرہ تھا اسٹالن کے ساتھ جب اختلافات ہوئے تو وہ ایک ایسے مقام پہ رہنا چاہتا تھا جہاں پر عام لوگوں کی رسائی نہ ہو. اس جزیرے میں بہت ٹورسٹ آتے ہیں، اور جب میں نے 1983 میں آنا شروع کیا تو برائے نام اکا دکا ٹورسٹ یہاں دیکھنے کو آتا تھا. اور کم ٹورسٹ ہی ہیں، کوئی ایک آدھ آ گیا میرے جیسا جو اس سیاسی جہاں گردی میں دلچسپی رکھتا ہو. یہ اینٹوں سے بنا گھر ہے اور یہ $1 ملین کا گھر ہے، اور یہ بالکل ڈیڈ گلی ہے، بالکل بند گلی ہے یہ سامنے سے. یہ اس گھر کی دیوار ہے، اور یہ سامنے بحیرہ مرمر ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس دیوار کے پرے. اور اس گھر کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بحیرہ مرمر کی طرف ہوتا ہے جزیرے سے. یہ ٹروٹسکی کا گھر ہے سیواسٹوپول. آگے جانا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ کافی جھاڑیاں ہیں، اور یہ جزیرہ بیوکدا اس کو کہتے ہیں. یہ بحیرہ مرمر کے اندر سب سے بڑا جزیرہ ہے. کسی وقت اسی جزیرے میں بیزنٹینین امپائر کے زمانے میں جو باغی شہزادے ہوتے تھے ان کی جلا وطنی ہوتی تھی، اور انہی جزیروں میں پھر آٹومن امپائر
عثمانی دور میں بھی باغی شہزادوں اور باغیوں کو لا کر یہاں پر جلا وطن کیا جاتا تھا یا قید کر دیا جاتا تھا، اور یہیں پر ٹروٹسکی نے اپنی خود ساختہ جلا وطنی گزاری، اسٹالن سے جان بچا کر وہ یہیں پر آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر پایا اور دنیا کی 2 معروف کتابیں لکھیں۔ سوویت یونین پر سب سے شاندار کتاب ہی اسی کی ہے۔ ٹروٹسکی جتنا بڑا انقلابی تھا اتنا بڑا وہ لکھنے والا بھی تھا، وہ اتنا بڑا تھیوریٹیشین بھی تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر ٹروٹسکی نے 1929 سے 1933 تک قیام کیا۔ انہی کھڑکیوں سے وہ جھانکتا ہوگا آزاد فضاؤں کو اپنی جلا وطنی کے دوران۔ یہ وہ جزیرے کی ایک گلی ہے، اور اس بند گلی میں سمندر کنارے سابق سوویت یونین کا بانی ٹروٹسکی جلا وطنی میں رہتا تھا۔ یہی بہتر جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کر کچھ اور اسپاٹ کو کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیچھے آباد گھر ہے اور یہ اجڑا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے مارکسسٹ جو ٹروٹسکی کے حامی ہیں چاہتے ہیں کہ اس کو میوزیم بنایا جائے، اور اس پر بڑی بحثیں ہیں۔ جو بیوکدا کی بلدیہ ہے اور جو ترکی کے ٹروٹسکائٹس ہیں، لیکن اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو خرید کر میوزیم بنانا اب ممکن نہیں۔ یہ اس کے پڑوس میں گھر ہے، اور اس سے بڑے شاندار محلات نما یہاں پر گھر ہیں اس جزیرے میں۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں پر ٹروٹسکی جلا وطن رہا 1929 سے 1933 تک۔ اس جزیرے میں کسی وہیکل کی اجازت نہیں ہے۔ بگیوں کا استعمال ہوتا تھا، وہ بگیاں زیادہ تر ٹورسٹ استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرانک چھوٹی یوکیز موٹر سائیکل الیکٹرانکس یہاں پر چلتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کسی بڑی وہیکل کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیوکدا ہے جہاں پہ ٹروٹسکی نے 4 سال جلا وطنی کے گزارے، اور اس کے بعد وہ یورپ سے ہوتا ہوا میکسیکو چلا گیا، اور پھر وہاں پر اس کا مرڈر ہو گیا۔ کافی پیدل چلنے کے بعد میں یہاں پہ پہنچا تھا اس گلی تک۔ یہ ایک ولا ہے جو چند سال پہلے بالکل اجڑا ہوا تھا، اور اس کو دوبارہ رینویٹ کیا گیا ہے۔ اس جزیرے میں زیادہ تر یہودی، یونانی، آرمینین اور امیر ترکوں کے گھر ہیں۔ یہ وہ جزیرہ ہے، اور یہ وہ گلی ہے جہاں پہ ٹروٹسکی رہتا تھا۔ یہ ٹورسٹ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ وہ ان بگیوں پر بیٹھتے ہیں اور پورے جزیرے کی سیاحت کرتے ہیں۔ بیوکدا، پرنسس آئلینڈ، ترکی۔ ٹروٹسکی کا جلا وطن گھر اسی جزیرے میں تھا۔